ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ آیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے یا تاریک؟ تاریک ہے تو کیوں، اور روشن ہو تو کیسے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا تعلق لازمی طور پر حال اور ماضی کے ساتھ ہے۔ ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کسی قدر گفتگو اپنے حال کے بارے میں بھی کرنی ہوگی اور اپنے ماضی کو بھی ایک حد تک زیر بحث لانا ہوگا۔ ہمارا حال اس وقت کیا ہے؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ علامہ اقبال نے بھی مولانا روم کے تتبع میں وجود مصدقہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص، ایک انسان، اس کی شخصیت اور سیرت، آیا وہ ایک آتھینٹک پرسنالٹی کا حامل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تین اعتبارات سے ہوتا ہے۔ آدمی خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنا جائزہ لے، اپنی نگاہ میں وہ خود کیا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھے دوسروں کی آنکھوں سے، دوسرے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک دعا بھی ہے مسنونہ جس میں ان دونوں چیزوں کو حضور نے جمع فرمایا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا دکھا، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے تاکہ تیرے دین کی بڑائی ہو۔ میں تیرے دین کا خادم ہوں، میں تیرے دین کا نمائندہ ہوں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ تو وجود مصدقہ کے لیے پہلی دو شہادتیں یہ ہیں، اور تیسری شہادت اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو، جانچو کہ اس کی نگاہ میں تم کیا ہو۔ مجھے اس پر بھی مولانا روم کا ایک شعر یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، جان جملہ علم ہا ای نست ای تاب دانی من کیم در یوم دین، تمام علم کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، جان جملہ علم ہا ای نست ای، بس یہی ہے، یہی ہے، تاب دانی من کیم در یوم دین، کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، میں کیا ہوں گا، کس کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں گا۔ ابھی سورہ کہف کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم قومی سطح پر، ملکی سطح پر اس وقت کیا ہیں، کسی وجود مصدقہ کے حامل ہیں یا نہیں۔ اس کے ضمن میں میں اصلاً تو صرف دو باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ مرثیہ جو ہے حال کا بہت طویل ہو جائے گا۔ تن ہم داغ داغ سد پمبا کجا کجا نہ ہم، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کس کس اعتبار سے زوال کے مظاہر جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، کس کس ذلت
اور رسوائی کا تذکرہ کیا جائے بات بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن دو باتوں کے حوالے سے ذرا آسانی سے بات سمٹ جائے گی۔ سب سے پہلے تو ٹائمز آف لندن بہت پرانا اخبار ہے، روزانہ اخبار انگلستان کا، لندن کا۔ آزادی کی جب 40ویں سالگرہ ہمارے ہاں ہوئی، 41واں جب یوم استقلال ہم نے منایا، تو ٹائمز آف لندن کا جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اور حوالہ دیا 40 سال قبل کا کہ میرا پریڈیسیسر مجھ سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور 2 آزاد ملک وجود میں آئے، تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، روئے ارضی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی روزنامہ اور اس کا کوئی ایڈیٹر اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا، اپنا ایک اندازہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو 2 ملک وجود میں آئے ہیں، ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے، ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو ان کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ مذہب کی طاقت ہے۔ لہذا ان کی یکجہتی، ان کا اتحاد، ان کے ہاں کوئی نسلی امتیازات نہیں، ان کے ہاں کوئی علاقائی تعصبات نہیں، ایک مذہب ان کو جوڑے ہوئے ہیں، ایک حبل اللہ میں یہ بندھے ہوئے ہیں۔ لہذا اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اس بھارت کو باندھنے والی، جمع رکھنے والی کوئی قوت موجود نہیں۔ بہت سی نسلیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، بہت سے تمدن ہیں، کوئی بھی ایک شے جو قدر مشترک ہو ان سب کے مابین موجود نہیں۔ یہ تھی اسسمنٹ ٹائمز آف لندن کے مدیر کی، ایڈیٹر کی 14 اگست 1947 کو۔ اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، منی سپر پاور آف دی ریجن، علاقے کی ایک بڑی، اس علاقائی اعتبار سے ایک سپر پاور ہے۔ اس کے ہاں جمہوریت ہے، اس کے ہاں کوئی سیسیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اس کے کوئی حصے بکرے نہیں ہوئے، ایک دستور ہے اور اس دستور کی پٹڑی پر ان کے ملک کی سیاست کی گاڑی رواں دواں ہے۔ اس کے برعکس اب کہنے کی ضرورت نہیں، وہی مصرع یاد آیا، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ وہ روشن ماضی اس وقت کا ہمارا تاریک حال بن چکا ہے، اس وقت وہ مستقبل تھا، روشن مستقبل، آج کے اعتبار سے ماضی ہے، اور اس وقت وہ ہمارا تاریک حال بن چکا ہے۔ اس میں بھی ایک بات مزید عرض کر دوں دوسری بات سے پہلے، آپ لوگ برا مانیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نظری اور نظریاتی سطح پر بھی ختم ہو چکا ہے اور زمینی اور واقعاتی اعتبار سے بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان آج نہیں ہے جو سن 47 میں وجود میں آیا تھا، اس کو تو ہم حسرت سے کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز، وہ پاکستان جو کبھی ہوتا تھا،
وہ تو اس پاکستان کو بہت عرصے تک ہم کہتے رہے واٹ ریمینز آف پاکستان، بچا کھچا پاکستان، ہوتے ہوتے ہم نے ریکنسائل کر لیا، اسی کو پاکستان قرار دے کر یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ہم نے اس ماضی کو بھلا دیا۔ یہ تو ہے زمینی اور واقعاتی مسئلہ۔ نظریاتی سطح پر مسلم قومیت کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا، وہ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، کہاں ہے مسلم قومیت؟ اندرا گاندھی نے تو یہ کہا تھا سن 71 میں کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ آج تو اس پاکستان میں بھی تلاش کیجیے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ نظریہ پاکستان؟ کہاں ہے وہ مسلم قومیت؟ اب تو ہمارے زیڈ سلیری صاحب بھی تھک گئے مسلم نیشنلزم پر لکھتے لکھتے، اب نام نہیں لیتے۔ کب تک لکھتے رہے ایک ہوائی اور خیالی بات کے اوپر؟ کب تک تباہ آزمائی ہوتی رہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، لسانی بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں۔ مسلم قومیت حبام منصورہ نسیم منسیہ، ان دونوں حقائق کو سامنے رکھیے۔ بات بری لگتی ہے، آدمی حقائق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آنکھیں بند کر لینے میں عافیت ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں اعتبارات سے پاکستان ختم ہو چکا۔ اب اگر اللہ نے توفیق دی تو اب اس کی ریبرتھ ہوگی، اب اس کا دوسری مرتبہ جنم ہوگا انشاءاللہ۔ میری آج کی گفتگو میں وہ رخ بھی آئے گا، لیکن اس وقت حال کو سمجھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ حقائق سے صرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی اسی کے ذیل میں ٹانک لیجیے، ملک کا 2 لخت ہونا، تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگنا، 90,000 سے زائد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوانوں کا، وہ ریگولر آرمی یا پیرا ملٹری فورسز، ملیشیا یا پولیس جو بھی تھی، کڑیل جوان، سپاہی اور جوان سے لے کر جرنیل تک، اس کا ان ہندوؤں کی قید میں جانا کہ جن پر 800 برس تک حکومت تھی، ان کے سینوں پر تو داغ اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے 1000 سال کا ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا وی ہیو ایون جبر 1000 years defeat۔ 1206 میں اصل میں دلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے تو وہ بات بنتی ہے 650 برس کی۔ لیکن یہ کہ اگر محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کی آمد سندھ کی جو ہے اس کو شامل کریں گے تو پھر وہ 1000 برس سے بھی زائد ہے، لیکن غالباً ایوریج نکال کر 1000 years defeat ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تکلیف دہ بات مذہب اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے جائزہ لیجیے۔ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ دیوالا نکل چکا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس حد تک نہ جانا چاہے تو یہ مانے بغیر تو چارہ نہیں کہ جس جگہ ہم 1947 میں تھے اس سے بہت پیچھے جاتے۔ آج جھوٹ ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنا نہیں تھا، آج بے حیائی ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنی نہیں تھی، آج بے ایمانی جتنی آج ہے اس وقت نہیں تھی۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے، قوم کے قائدین کا بکنا اور اس طرح بکنا کہ مذہب کا جن کے ہاتھوں پر لیبل ہو اور بربرا کہا جائے کہ اس نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، ہاں لیے ہیں، اخراجات کے نام پر لیے 10 لاکھ لیے، ہم بکے نہیں، ہم نے سودا کیا ہے۔
اس کا تصور مذہبی شخصیات تو بہت دور کی بات ہے، کسی ملحد کے بارے میں بھی 1947 میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر اعتبار سے جائزہ لے لیجیے، نفاق باہمی اور نفاق کردار دونوں ہم پر پوری طرح مسلط ہیں۔ ایک وہ کردار کا نفاق ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے۔ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا بے ایمان، اتنا ہی بڑا خائن، اور یہ ہمارے ہاں اب معروف کے درجے میں آ چکا ہے، اس کے اندر کسی شرم اور حجاب کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے نفاق باہمی، وہ عذاب خدابندی، اس کی لپیٹ میں ہم اس وقت ہیں۔ قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے لوگوں کسی بھول میں نہ رہنا، وہ اللہ قادر ہے اس پر، ان یبعث علیکم، کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب، عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے نازل کر دے عذاب یا تمہارے قدموں تلے سے نکال دے عذاب، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے کے ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو، ایک دوسرے کے خنجر ایک دوسرے کے سینوں میں پیوست۔ یہ بدترین عذاب ہے جس میں اللہ کو نہ اوپر سے کچھ نازل کرنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑ کر کچھ نکالنے کی ضرورت، آپس میں لڑو مرو۔ اور یہ کس جرم کی پاداش میں، یہ بعد میں عرض کروں گا۔ میں نے حدیث کے حوالے سے وہ اخلاق والا عملی نفاق، اور اس آیت کے اعتبار سے یہ نفاق باہمی، یہ تصادم باہمی، یہ ٹکراؤ، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تو اصل میں ایک بات تھی، اس کی ذرا شرح ہو گئی، تفصیل ہو گئی۔ یہ تو ٹائمز آف لندن کے مدیر کے حوالے سے ایک بات کہی، اپنے آپ کو دیکھیے دوسروں کی نگاہ سے۔ دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، جنہیں بھی انٹرنیشنل پریس سے کوئی ربط و ضبط حاصل ہے انہیں معلوم ہے، گاہے گاہے تبصرے آتے ہیں، پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، پاکستان تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بالکل سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ پروفیسر زائرنگ یہاں رہے، یہاں کے اسٹاف کالج میں، ان کا ایک جملہ، ویسے جملے کی حد تک تو داد دینے کو جی چاہتا ہے، کتنا بلیغ ہے، کتنا فصیح جملہ ہے۔ پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، پاکستان تو تاحال تشخص کی تلاش میں ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، یہی نہیں معلوم۔ تو قومی سطح پر ہمارا وجود مصدقہ کہاں ہے؟ نہ ہماری اپنی آنکھوں میں، نہ دنیا کی آنکھوں میں۔ یہ بات جان لیجئے کہ ایک نام سے ایک ملک کا باقی رہ جانا، اسے زندگی نہیں کہتے۔ آج کی دنیا میں صورتحال بدل چکی ہے، سپر پاورز کا ٹکراؤ، تقابل، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی ایک تحفظ ملا ہوا۔ یہ دو بڑی طاقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اپنے نیچے عافیت پیدا کی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے ملک، نہ وہ آگے بڑھے نہ میں آگے بڑھوں، لہذا اس کے نیچے یہ انڈر گروتھ ہے ایک طرح کی۔ بڑے بڑے درختوں کے نیچے کچھ جھاڑ جھکاڑ وہ اگ جاتا ہے، وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے۔ اپنا باوقار کوئی وجود، کوئی باعزت وجود، کوئی واقعتاً خود اختیاری والا وجود، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں ہونے والا وجود، اپنی پالیسیز خود بنانے والا وجود، اپنی معیشت کا ڈھانچے اور سانچے خود طے کرنے والا وجود، وہ وجود تو نہیں ہے۔ وجود مصدقہ قومی سطح پر تو وہ کہلائے گا نا، محض ایک کسی ملک کا یا کسی نام سے قوم کا دنیا میں ہونا وہ وجود مصدقہ نہیں، آتھینٹک پرسنالٹی نہیں۔
اب دوسری بات کی طرف آئیے. ہمارے زوال کی حد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں؟ آج ملکی اور قومی سطح پر کشمیر کے معاملے میں ہمارا کنسنسس ہے، اجماع ہے. دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ بھارت کو جنگ چھیڑنے کا موقع ملتا. یہ ہے آپ کے خوف کا عالم، یہ ہے لرزہ براندام ہونے کی کیفیت. اجماع ہے اس پر. گراوٹ کی حد دیکھیے، کسی شے پر اجماع نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، اور دونوں انتہائی گراوٹ کی علامت ہے. حکومت اور اپوزیشن اگر متحد الخیال ہے تو صرف دو چیزوں پر، جن میں سے ایک چیز یہ ہے. کہانیاں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ چند خواتین کی چیخ اور پکار جو ہے وہ محمد ابن قاسم کو لے آئی تھی رحمہ اللہ. آج سینکڑوں خواتین کی چیخیں یہاں پہنچ گئی ہیں. اسی لیے ہندوستان کے لوگوں نے اپنا خون دے کر ہمیں آزادی دلوائی تھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلی مرتبہ جب بھارت گیا ہوں میں 33 برس بعد سن 47 میں بارڈر کراس کیا تھا سلیمان کی ہیڈ ورک پر، اور پھر سن 80 میں پہلی مرتبہ بارڈر کراس کیا واگا پر. علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا، آپ نہیں اندازہ کر سکتے کس طرح میرا کلیجہ شک ہوا ہے ان کی بات سن کر، کہ سن 71 تک ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، بھیڑوں بکریوں کی طرح اب نہیں مریں گے، مار کر مریں. بہرحال صورت اس وقت یہ ہے، مجاہد اول سے لے کر مجاہد آخر تک سب سے بڑھ کر جنگ سے گھبرانے والے مجاہد اول ہیں. ان کی ساری مجاہدانہ تقریریں حمام منصورہ نسیم منسیہ، احتیاط احتیاط احتیاط. مجاہد آخر حال یہ کہ ایک ہی سانس میں دو باتیں کریں گے، قتال کی بھی جنگ کی بھی. وہ جو کانفرنس ہوئی تھی کشمیر کانفرنس، اسی کا یہ پیڈ لیے بیٹھا ہوں، آزاد کشمیر کی حکومت کے تحت قتال اور جنگ کی بات کر کے آخری بات یہ کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ آدمیوں کی، بس پیسے کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کی یہ ضرورت ہے. عہد حاضر کی ڈپلومیسی کا یہ تقاضا ہے کہ ادھر رخ کریں گے تو جہاد اور قتال، ادھر رخ کریں گے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کی بات صحیح ہے، پالیسی درست ہے. پبلک میں آئیں گے حکومت پر تنقید. لیکن میں اس وقت حکومت یا اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ واقعتاً حالات ایسے ہیں، صورت واقعہ ہے، ریئلزم ہے. حقائق کو دیکھیے. ایک ہندی بھارتی عالم دین ایسی بات کہہ گئے، مولانا اخلاق حسین قاسمی، اپنے گھر کا فساد دور نہیں ہوتا اور دوسروں سے جہاد کی باتیں کرتے ہو. بتائیے اس سے زیادہ بلیغ جملہ کوئی ہوگا؟ کیا حال کراچی میں ہے، کیا حیدرآباد میں ہے، کیا تمہاری محاذ آرائیاں ہیں، کیا سندھ کے اندر ایک لاوا ہے؟ جہاد جہاد جہاد. گھر کا فساد دور نہیں ہو رہا. ہاں یکجہتی ہوتی، اس قوم کے اندر اتحاد ہوتا، یہاں حقیقتاً لوگوں کی نمائندہ حکومت ہوتی جسے معلوم ہوتا کہ عوام ہمارے پیچھے ہیں، پھر یقیناً کوئی لیاقت علی پھر مکہ دکھاتا اور اس مکے کو دنیا کے اندر سمجھا جاتا کہ ہاں یہ مکہ مکہ ہے. لیکن حالات اپنا گھر تلپٹ ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، بدترین صورتحال ہے. یہ واقعیت سامنے رکھیے. میں اس وقت سیاسی تقریر نہیں کر رہا، قومی سطح پر بات کر رہا ہوں. رائے میری بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے
کہ ہندوستان کو جواب ملے جنگ کا. ہاں جنگ مسلط ہو جائے پھر معاملہ بالکل اور ہے. پھر وہ دفاعی جنگ، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت ہر وقت شامل حال ہو، اور ہمیں اپنے ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر لڑنا. لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات جس سے کہ جنگ شروع ہو جائے، اس وقت میں اس کا تذکرہ نہ کسی پر تنقید کے لیے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورت حال ہے قوم کی، قوم کا حال یہ. اور ریئلزم کے حوالے سے بیان کر دوں، صحابہ کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی سورہ توبہ کی جس کی اکثر آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں، اکثر آیات جو پڑھی ہیں اسی سورہ مبارکہ کی ہیں. آیت نمبر 65 میں فرمایا، مسلمانوں تم میں سے ایک ایک 10 پر بھاری رہے گا، یا کم سے کم 5 پر بھاری رہے گا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں، ایمان نہیں. علم بہت بڑی طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی قوت ہے. لیکن آیت 66 میں فرما دیا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. یہ تو دور نبوی میں فرق واقع ہو چکا. یہ آیت تو 4 صدیوں بعد کی نازل شدہ تو نہیں ہے. نزول قرآن کی تکمیل تو حیات نبوی میں ہو چکی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام. اے مسلمانوں، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے. اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو چکی. کیوں ہو چکی؟ یہ نہیں کہ وہ سابقون الاولون کمزور ہو گئے تھے، نہیں. جو نئے لوگ حلقہ ایمان میں داخل ہوئے تھے ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا اوسط گر گیا. ان میں سے ہر ایک اسی مقام پر ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی میں کوئی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اب جو کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں ابھی ان کی تربیت تو اس درجے کی نہیں ہوئی، لہذا اوسط گر گیا ہے. اب یہ کہ 1 اور 2 کی نسبت، تو ان حقائق کے اعتبار سے صحیح بات وہی ہے. لیکن یہ ایک انڈیکس تو ہے نا. ہم کہاں ہیں اس وقت کہ اتحاد اگر ہے، اتفاق رائے ہے تو اس مسئلے پر بہت عرصے کے بعد اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیاں ہیں. وہ ترستی ہوئی آنکھوں کو اتفاق کی کوئی بات نظر آئی تو یہ نظر آئی. اور اسی کے ساتھ ایک رخ اور بھی ہے، وہ ہماری دینی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک ثبوت ہے. یہ تو ہماری قومی قوت، عسکری قوت کا جو ہے ایک انڈیکس ہے، اور وہ ہے دینی اور اخلاقی. ایک ہی شے ہوئی ہے ابھی تک جس پر کہ ہماری پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہوا، اور وہ کیا؟ یہ خواتین کی جو سیٹیں بالخصوص بنائی گئی تھیں، جن کی اب مدت ختم ہو رہی ہے دستور میں، ان کو برقرار رکھا جائے. ہماری منافقت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف عورت کی وزارت عظمیٰ کے خلاف جھاگ نکلیں گے منہ سے اور تقریریں ہوں گی اور گفتگویں ہوں گی، دوسری طرف پارلیمنٹ میں ان کی سیٹس جو ہیں کوئی کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. ایک شخص کو کم سے کم یہ اعتراف کرنے کی توفیق ہوئی، میں اس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن اسی کریڈٹ میں انتہائی ڈسکریڈٹ، گھناؤنا ڈسکریڈٹ مضمر ہے. مولانا نے کہا اگرچہ ہم اسے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہم اس کی تائید کریں گے کہ یہ سیٹیں برقرار رہنی چاہیے. یہ ہے انڈیکس ہمارے حال کا. اس سے زیادہ میں مرثیہ کہنا نہیں چاہتا. اب ذرا آگے چلیے. اب ایک سوال ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ سبب کیا ہے؟ بڑے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے. ایک جملے میں وہ سبب یہ ہے کہ ایک عقدہ ہے، عقدہ لا ینحل. میں لا ینحل نہیں کہتا، حل ہے اس کا. ایک عقدہ ہے پیچیدہ، ڈائلیما ہے، ڈائلیما آف اوور نیشنل ایگزسٹنس، کہ ایک جانب ہم نے ایک ایسا ملک بنایا
جس کی کوئی جڑ بنیاد اسلام کے سوا نہیں. میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہو بھی تو اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے استحکام کی کوئی بنیاد سوائے دین اور مذہب کے نہیں. اور دوسری طرف وہی دین و مذہب ہے کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. کیسے حل ہو؟ بظاہر تو خدا لا ینحل ہے، حل ہے وہ میں پیش کروں گا، لیکن اب تک کی صورت کا اصل جو ہے تشخیص ایک جملے میں ہوئی ہے. اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. اس ڈائلیما کا جو ایک پہلو ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک جانب ہے، اس کے ضمن میں تھوڑا سا تذکرہ اس کا بھی کرنا ہوگا پاکستان وجود میں کس بنیاد پر آیا. اس لیے کہ اس پر بھی کنٹروورسی ہے. اب بانیان پاکستان میں سے جو بچے کھچے رہ گئے ہیں، کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا، تو جو بھی اب بڑے بن گئے ہیں، اگر وہ خود یہ کہیں کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا پیچھے پلٹ کر کہ واقعہ کیا تھا. اس میں آپ کو یاد ہوگا کبھی حسین شہید سہروردی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان وجود میں آیا ہے محض معاشی مسئلے کی بنیاد پر، کوئی مذہبی بنیاد نہیں. ان کی شخصیت کنٹروورشیل شمار ہوتی ہے، لیکن جناب نور الامین کی شخصیت تو کنٹروورشیل نہیں رہی مسلم لیگ کے اعتبار سے، اول و آخر مسلم لیگی. انہوں نے بھی یہی کہا، اردو ڈائجسٹ میں بڑا مفصل ان کا انٹرویو چھپا. اصل مسئلہ معاشی مسئلہ تھا. یہ تو کہیے کہ تلکا امت ان قد غلط، وہ تو گئے. ابھی نظریہ پاکستان کے سب سے بڑا کسٹوڈین تو پنجاب ہی ہے نا. اس کے دو اس وقت کے بچے کھچے، بقیت السلف دولتانہ صاحب ہے یا شوکت حیات خان صاحب ہے. دولتانہ صاحب نے کہا یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق. پھر جب کچھ پکڑ ہوئی تو ادھر ادھر کچھ چکر کھائے انہوں نے، لیکن دلدل میں پھنستے چلے گئے مزید. اور شوکت حیات صاحب نے تو آخری بات کہہ دی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ چھوکروں کا، نوجوانوں کا ایک نعرہ تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھا. تو اب نوجوانوں کو کیا کہیں اگر وہ کنفیوژن میں ہوں، اگر انہیں پاکستان کی آئیڈینٹی کے بارے میں اگر اشکال ہو، ہو از ٹو بلیم، الزام کس پر جائے. لیکن تھوڑا سا جائزہ لے لیں، اس میں ہے کچھ پہلو ایسے کہ جو کنفیوژن کا اور غلط فہمیوں کا یا فکری الجھاؤ کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کہ اس کے 3 لیول ہیں مختلف، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے حیات کا مبدا از روئے قرآن پانی ہے. خلق من الماء کل شیء حی. یہ پانی ہمارے روئے ارضی پر 3 لیولز میں ہے. ایک تو ہے زمین کی سطح پر پانی بہ رہا، دریا ہے، ندیاں ہیں، چشمے ہیں. ایک ذرا زیر زمین بہت قریب ہے، سب سوائل واٹر، 30 فٹ، 40 فٹ، 60 فٹ، 70 فٹ. یہ نلکوں سے بھی نکال لیتے ہیں، کنویں سے بھی نکالتے ہیں. ایک پھر بہت نیچے جا کر 300، 400، 500، 600 فٹ. یہ نہایت صاف شفاف پانی. آج کل تو پینے کا پانی ڈرنکنگ پرپسز کے لیے تو اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اس مسئلے کے بھی 3 پہلو. ایک ہے بالکل رائٹنگ آن دی وال کے معنی، جیسے کہ دیوار پر ایک حقیقت لکھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. کوئی دولتانہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شوکت حیات اس کا انکار نہیں کر سکتا. نام پر بنا ہے، پوری دنیا مانتی ہے مذہب کے نام پر بنا ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ 2 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں،
ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل کے بارے میں یہ بات غلط ہے، پاکستان کے بارے میں صحیح ہے، لیکن ذرا اس سے نیچے اتریے۔ یہ گراؤنڈ واٹر ہے، بڑا پولیوٹڈ سا ہے، گدلا بھی ہے۔ ذرا نیچے اتریے اور سوال اپنے سامنے یہ رکھیے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ ریئل موٹیویٹنگ فورس کیا وہ مذہبی جذبہ تھا یا کوئی اور؟ میرے نزدیک یہاں اختلاف کی گنجائش ہے، اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ میرے پاس اس کی 2 اور 2 4 کے مانند دلیل یہ ہے کہ مذہبی جذبہ اگر ہوتا تو قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل ہوتی۔ کسی تحریک کا جو اصل جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑھا اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔ مذہبی لوگ معاونین تھے، مددگار تھے، سپورٹرز تھے، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے علماء کرام ہو، صوفیاء اعظام ہو، وہ قائدین نہیں تھے۔ تو میں بھی مانتا ہوں مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ کیا اسے صرف سیاسی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط۔ کیا اسے صرف معاشی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط۔ میں سبسٹیٹیوٹ کرتا ہوں ایک لفظ، یہ ایک قومی مسئلہ تھا، قومی جذبہ تھا۔ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ بڑی قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی طور پر بھی استحصال کرے گی، سماجی طور پر بھی ہمیں دبا دے گی، تمدنی اور کلچرل سطح پر، ثقافت کی سطح پر بھی ہماری آئیڈینٹی ختم کر دے گی۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم سے انتقام بھی لے گی، ہم نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا، اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ گن گن کر حساب لیں گے۔ سب کانشیس مائنڈ میں یہ فیئر بھی تھا۔ تو یہ فیئر کمپلیکس، خوف کا ایک جذبہ، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف، یہ قومی جذبہ تھا۔ قوم کی ظاہر بات ہے کہ قوم کی زبان، قوم کا مذہب، قوم کی ثقافت، قوم کی سیاست، قوم کی معیشت سب اس میں آ گئی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ اب آئیے نیچے، جس قوم کو یہ خوف لاحق ہوا تھا اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ ایک مشترک نسل کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ کیا ایک زبان بولنے کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ قومیت کی جتنی بنیادیں ہیں سب کی نفی ہو جائے گی۔ وہ قوم تھے تو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر۔ پٹھان اور بلوچی عورت کا لباس اور جنوبی ہند کی کسی مسلمان عورت کا لباس، بلکہ اسے بھی آگے بڑھیے، مشرقی پاکستان کی کسی خاتون، مسلم خاتون کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ پٹھان اور بلوچی جو ہے یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لباس ہے۔ ایٹنگ ہیبٹس کتنی مختلف، جو انتہائی رغبت سے ایک بنگالی مسلمان ناچ بھات، مچھلی کے ساتھ چاول اس طرح کھاتا ہے جس طرح کی مچھلی وہ کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اکثر ہم میں سے اس کو دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ کسی زبان، کسی نسل، کسی ثقافت، کسی کلچر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھے، یہ قوم سے مذہب کی بنیاد پر۔ تو سب سے صاف پانی جہاں سے نکلا وہ بھی مذہبی کا ہے۔ کوئی جڑ بنیاد فائنل انالیسس میں اس ملک کی نہیں ہے سوائے مذہب کے، اسلام۔ لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ مستقبل کا مورخ، ابھی اور مستقبل جو آنے والا ہے، اس وقت کے اعتبار سے تو ہم بھی مستقبل میں بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن چلیے اور آگے چھوڑ دیجیے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کے استحکام کی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی تو قدر مشترک ہوتی ہے، جو ابن خلدون نے ایک لفظ استعمال کیا، عصبیت۔ کسی قوم اور ملک کی قوت اور استحکام کے دار و مدار کسی عصبیت پر ہو، نسلی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کوئی عصبیت ہوگی نا۔ یہ عصبیت کو ہم لوگ برا لفظ سمجھتے ہیں، عصبیت برا لفظ نہیں ہے، عصبیت جاہلی
بری شے ہے. عصبیت کچھ لوگوں کو جوڑنے والی جو شے ہے وہ عصبیت کہلاتی. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا تھا نا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، یہ ہمارے ابا جان جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پتہ نہیں کیا ہے، یہ محبت کرتے ہیں یوسف سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے بنیامین سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حالانکہ ہم ایک گروہ ہے، طاقت ہے، 10 جوان، ہم بازو ہیں. تو عصبہ سے عصبیت ہے، اجتماعیت کی شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے، کوئی عصبیت. وہ عصبیت ہوگی تو وہ اجتماعیت مضبوط ہوگی، نہیں ہے تو شیرازہ منتشر ہوگا. تو ہماری کون سی عصبیت ہے؟ دیکھیے ملکوں کے استحکام کے لیے جو چیزیں دنیا میں بالعموم ہوتی ہیں، میں ایک ایک کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شے ہمارے پاس نہیں. پہلی ایک چیز ہوتی ہے تاریخی تقدس، ہسٹوریکل سینکٹی، اس کا نام نہیں بدلا کرتا. چین کا بہت بڑا رقبہ جو ہے جاپان کے زیر تسلط رہا، لیکن چین چین رہا، جاپان جاپان رہا. یہی کہا گیا کہ جاپان نے چین کے اتنے رقبے پر قبضہ کیا. یہ تقدس ہمیں حاصل نہیں. 50 برس پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. یہی وجہ ہے کہ جب علیحدگی ہوئی مشرقی پاکستان کی تو اس نے وہ اٹھا کر لیبل جو ہے مشرقی پاکستان کا وہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، اس لیے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، 2 ٹکے کا بھی نہیں لیبل. چھوٹی دکان بھی 2 بھائی کریں تو اس کا جو نام رکھتے ہیں اس نام کی کوئی قیمت ہوتی ہے، علیحدہ ہو تو اس نام کی علیحدہ سے قیمت آنکی جائے گی. لیکن پاکستان کے نام کی اتنی قیمت بھی ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے نہیں سمجھی. حالانکہ آپ کے علم میں ہے 2 کوریا آج تک ہیں، 2 یمن آج تک ہیں، 2 جرمنی علیحدہ شاید کیا جڑ جائیں، لیکن اب تک تو ہے. تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ اور وہ تو ملحق بھی ہے، پھر بھی 2 نام سے چل رہے ہیں. ہم تو دور دور بھی تھے تو کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا، نام کا اشتراک ہوتا تو کوئی اندیشہ نہیں تھا. لیکن یہ در حقیقت ثبوت ہے کہ ابھی اس نام کی کوئی گڈ ول نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. ہسٹوریکل سینکٹی تو بڑا بھاری لفظ ہے، اس کا گڈ ول ہی نہیں ہے ابھی. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے قوموں اور ملکوں کے استحکام میں جغرافیائی فیکٹر. سرحدیں اگر نیچرل باؤنڈریز ہیں، بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے تو حفاظت ملتی ہے. اے ہمالا ہے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان دیٹ واز، وہ تو تاریخ کا ایک عجوبہ تھا. 2 خطے 1000 میل کے فاصلے سے، درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، درمیان میں وہ ٹیریٹری، ہاسٹائل ٹیریٹری، دشمن ملک. اور اس غریب مشرقی پاکستان کا حال تو یہ تھا کہ 3 اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا، دشمن ملک کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں. دھان کے کھیت چلے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہاں وہ ملک ختم ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. اور اس وقت تک تو خاردار باڑ بھی نہیں تھی، اب تو خاردار باڑ انڈیا نے لگا لی. بہرحال اس کو چھوڑیے، وہ تو پاکستان دیٹ واز کا مسئلہ. اب بھی جو اصل دشمن ہے آپ کا، جس نے آپ کے وجود کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، ان کے صحافی یہاں آ کر کہہ جاتے ہیں ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے 2 قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. یہاں آ کر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہماری کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں. تو نہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، نہ جغرافیہ ہماری پشت پر ہے. We don't get any support, neither from history nor from geography. اب ان دونوں کو چھوڑیے تو اب تیسری چیز ہوتی ہے وہ عصبیت، قومیت، قوم پرستی. کوئی مضبوط قوم پرستانہ جذبہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ انسانی جذبہ جو ہے وہ تاریخ سے بھی لڑ جاتا ہے اور جغرافیے کو بھی شکست دیتا ہے. قائد اعظم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا کیا آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جغرافیے کو تو دیکھیے. ان کے وہ تاریخی جملے تھے،
بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے ذہین اور طباع تھے. ہم تو دشمنوں کو ان کے فصیح و بلیغ جملوں کے اوپر خراج تحسین ادا کرنے کو تیار ہیں. تو وہ تو بہرحال پاکستان کے بانی ہیں، معمار پاکستان ہے. ان کا یہ جملہ تھا، سم پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ سم جیوگرافیکل ڈیفیکلٹیز ان دی وے آف پاکستان، دا برٹش پریس. کیونکہ برٹش پریس میں یہ بحثیں ہوئی تھی. may I ask them by what rule of geography are they here؟ میں ان برطانویوں سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ یہاں ہے؟ 7 سمندر پار آ کر ہم پر حکومت کر گئے تم. may I ask them by what rule of geography are they here؟ بہرحال جغرافیہ سے لڑ جاتا ہے انسان، انسانی جذبہ تاریخ کو بدل دیتا ہے، دھارے کو رخ موڑ دیتا ہے انسانی جذبہ، بشرطے کہ ہو. اب اس انسانی جذبے میں ایک ہے قومی جذبہ، اس میں کہ ایک لے لیجئے. قومیت کے لیے سب سے بڑا پورٹنٹ فیکٹر آج بھی نسل ہے، نسل کی بنیاد پر قوم. جرمن قوم وی آر اے سپیریئر ریس، ایک بچے کے ذہن کے اندر پلی ہوئی بات ہے، نسلی. یہودی وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم محبوب قوم ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ نسلاً. در حقیقت اسرائیل نسل کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں. مذہبی یہودی تو اس کی پشت پر تھے ہی نہیں. آج بھی امریکہ میں جو مذہبی یہودی ہیں وہ پرو اسرائیلی نہیں ہے. یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ ریسسٹ موومنٹ تھی. انہوں نے چونکہ ریشزم اس دنیا میں بدنام ہے لہذا کور لیا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت زائنزم از ریسزم، نسل کی بنیاد پر. بہرحال میں مثال دے رہا ہوں اس اعتبار سے کہ آج بھی دنیا میں قومیت کے لیے سب سے قوی محرک نسل ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ نسلوں کی ایک کھچڑی، بلکہ میں کہا کرتا ہوں نسلوں کا حلیم ہے پاکستان میں. اس میں سمجھیے کہ گوشت بھی ہے، سامی النسل قومیں، اس میں قرشی ہے، سید ہے، علوی ہے، صدیقی ہے، عثمانی ہے، فاروقی، کون ہے یہ؟ تو سیمیٹک ریس ہے. پھر ڈریویڈینز ہیں، دراوڑی قوم. ہمارے ہاں بھی جو برہوی قوم ہے بلوچستان کی وہ ڈریویڈین. پھر آریائی ہیں، یہ سب جو ہے جاٹ ہے، راجپوت ہے، جو شیخ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ آریائی ہے. پھر مونگولائڈ ریسز، مغل ہے، ترک ہے، خلجی ہے. تو یہ تو نسلوں کی ایک کھچڑی نہیں، حلیم ہے. تو نسلی قومیت آپ کو استحکام کی بنیاد فراہم نہیں کر سکتی. اب آئیے لسانی قومیت، یہ بھی ایک بڑا پورٹنٹ فیکٹر ہے قومیت کا. عرب نیشنلزم کی بنیاد در حقیقت عرب زبان ہے، اور اس میں اتنی قوت تھی، اسی کے بل پر صدر ناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو اور بحیرہ روم کے اندر پھینکا ہے. اسی کی بنیاد پر فرانس سے نجات حاصل کی ہے الجزائر نے، عرب نیشنلزم. لیکن ہمارے ہاں کسی زبان کے ساتھ وہ عصبیت موجود نہیں ہے. ایک وقت میں تحریک پاکستان کے دوران اردو کو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا، ہندو کی زبان سے تھا. یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو اردو کی وہ حیثیت نہیں رہی. پہلی تقسیم ہمارے ہاں لسان کی بنیاد پر ہوئی ہے، بنگلہ زبان، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش. اور اسی کی بنیاد پر یہ جان لیجئے کہ یہ ویسٹ پاکستان بھی اردو کو اپنی قومی زبان کی حیثیت سے اختیار نہیں کر سکا. کم از کم ایک زبان ایسی ہے جو اردو کی سپریمیسی قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں، اور ان کا کلیم ہے، بے بنیاد نہیں ہے. اردو کل کی چھوکری ہے.
300-400 برس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. سندھی زبان بڑی قدیم زبان ہے. قرآن مجید کی پہلی تفسیر سندھی زبان میں لکھی گئی ہے. اس کا کلیم ہے. بہرحال میں اس پر زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. کاش کہ ہمارے رہنماؤں کو عقل ہوتی اور پاکستان بننے کے فوراً بعد عربی زبان کے حق میں یہاں فیصلہ ہو جاتا سرکاری زبان کے لیے. نہ بنگلہ بھاشا کے لیے اہمیت ابھرتی اور نہ سندھی زبان کے لیے اہمیت ابھرتی. سندھیوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر زور لگایا تھا کہ عربی کو بناؤ تم سرکاری زبان. ٹھیک ہے, ہمارے بچے بھی سیکھے, تمہارے بھی سیکھے. یہ کیا کہ تمہارے بچے جو ہیں ان کی مادری زبان جو ہے وہ ذریعہ تعلیم ہے, وہ تو تیزی سے پڑھتے چلے جائیں گے, ہمارے بچے پیچھے نہ جائیں گے. انصاف کرنا ہے تو آؤ عربی کو لو. کتاب باقاعدہ مجھے ملی تھی جب پہلے میں نے دورہ کیا تھا, دادو گیا تھا, وہاں کے ایک عالم دین نے مجھے کتاب دی جو سن 48 یا 49 میں لکھی گئی وہاں, اس کے حق میں کہ عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا. اگر کر لیتے تو اب تک 2 نسلیں بیت چکی ہوتی, ہم عرب دنیا کا حصہ بن چکے ہوتے. اور کہنے والے تھے سر آغا خان نے یہ بات کہی, پھر زاہد حسین مرحوم نے یہ بات کہی, لیکن یہ کہ ہماری جذباتیت, حقائق کو دیکھنے سے گریز, نعرہ اور جذباتیت. بہرحال اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع صرف یہ ہے کہ کوئی لسانی عصبیت پاکستان کو جوڑنے والی نہیں, یہ کاٹنے والی تو ہے. اب آئیے تیسری چیز رہ جاتی ہے وطنی عصبیت. آج کی دنیا کی سب سے زیادہ معروف شے یہ ہے نیشنلزم آن دی بیسس آف ٹیریٹری, کنٹری. ایک ملک میں رہنے والے بلا لحاظ مذہبوں, نسلوں, زبانوں, جو بھی اب اس میں جوڑتے جائیے, تمام تفریقات ختم, ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک قوم. لیکن کان کھول کر سن لیجئے میری بات, پاکستانی قومیت ہمارے پاسپورٹوں پر لکھنے کے لیے تو ہے, نیشنلٹی پاکستانی, لیکن حقیقت میں پاکستانی قومیت کا وجود نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. کیوں؟ ہم نے وطنی قومیت کی کامل نفی پر ملک بنایا. جھگڑا کیا تھا کانگریس کا؟ ایک قومی نظریہ, 2 قومی نظریہ تھے کیا؟ یہ تو کانگریس کا موقف تھا. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, ایک قوم ہے بھارت, انڈین. میں نے کہا نو, ہم قائد اعظم کے الفاظ, ہم قومیت کے ہر معیار اور تصور کے مطابق ایک علیحدہ قوم. ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت. اور علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں انہوں نے تو وہ بات کہی ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا وطن. اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب آپ وطن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے, ناممکن. مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کی عظمت اور تقدس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ہر ملک ملک کے ملک خدا باز, آفاقیت سے مسلمان کے خمیر میں, اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان, بر عظیم پاک و ہند کا مسلمان, اس نے تو اپنے دکھ پر کبھی آنسو نہیں بہائے, باہر کے مسلمانوں کے دکھ کے اوپر رویا ہے. وہ طرابلس کے مسلمان کا دکھ ہو, وہ ترکی کے مسلمان کا دکھ ہو, اس پر آنسو بہائے. کیف القرار و قدموں کے سالامنا بطرابلس, ہمیں جو دن فراہی رو رہے ہیں, کیسے قرار آئے کہ ہمارے جھنڈے طرابلس کے اندر سرنگو ہو گئے. ایک بچی فاطمہ جو ہے شہید ہوتی ہے, اور اس بر عظیم کا برہمن زادہ رمز آشنا روم و تبریز است, وہ خون کے آنسو روتا ہے. ہاں حضور کی خدمت میں بھی پیشی ہو رہی ہے,
تو نبی کریم میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ جینا طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اپنے حال پر تو مسلمان نہیں رویا نا۔ خلافت کی تحریک چلی تو یہاں چلی، کیا وہ ہندوستان کا مسئلہ تھا؟ اور اگر اسلام کا مسئلہ تھا تو مجھے کوئی شخص بتا دے دنیا کے کسی اور کونے میں تحریک چلی اس پر، اور یہاں چلی اور ایسی چلی کہ ہندو کو شامل ہونا پڑا۔ مہاتما گاندھی کہاں خلافت، لیکن عقل تو تھی نا اس کے پاس، وہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اس تحریک کے اندر ہم شامل نہ ہوئے تو سیاسی طور پر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لینا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ پاکستانی نیشنلزم کبھی نہیں آئے گا اس ملک میں، کان کھول کر سن لیں۔ جو اس پر کوئی تکیہ لگائے بیٹھے ہوں وہ بالکل بنیاد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے علاقہ اور زمین کو تقدس دیا تو سندھ ایک زیادہ بڑی حقیقت ایک سندھی کے لیے۔ موجو سندھڑی جب ایک سندھی کہتا ہے میرا پیارا سندھ، اس کے پورے جذبات، اس کے احساسات، اس کی قلبی کیفیات ایک ایک حرف کے اندر جو ہے وہ رس گھلا ہوا آپ کو ملے گا، جبکہ اس کے ساتھ زبان کا بھی اشتراک ہے، کلچر کا اشتراک ہے، تاریخ کا اشتراک ہے۔ تو تیسری چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اگینسٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر کسی اور مسلمان قوم پر راست آتا ہو نہ آتا ہو، ہم پر 100% راست آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ مذہبی جذبہ ہے، وہی ہے کہ جو پاکستان کو وجود میں لایا تھا، وہی ہے جو اسے سسٹین کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، کوئی اور شے نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اجتماعیات انسانیہ کا، ہیومن سوشالوجی، پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم مجھے بتائے کہ یہ جو ملک ہے ان سرحدوں کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اس خطہ ارضی کے اندر کوئی اور جذبہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو جوڑ کر رکھ سکے؟ کوئی نہیں۔ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام۔ البتہ یہ کہ ایک نوٹ آف کاشن ہے اس میں، اور وہ یہ ہے مذہبی جذبہ بھی دو قسم کا۔ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کو وجود میں لایا اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھا، اس جذبے سے، اس مذہبی جذبے سے جو آج ہمیں درکار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ مذہبی جذبہ صرف نام کا اسلام بھی اس کے لیے کافی تھا، عمل میں اسلام ہو نہ ہو، زانی ہو، شرابی ہو، شراب کا ٹھیکیدار ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، نام ہونا چاہیے غلام علی عبد الرحمان، اللہ اللہ ہے۔ کردار سے بحث نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے کیا کرتا ہے، کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ مقابلہ ہندو سے تھا۔ اب وہ معاملہ نہیں چل سکتا، اب وہ ہندو تو گیا سرحد پار، بلکہ وہاں سے تو زمزمے آتے ہیں محبت کے، ہوا کے دوش پر، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات کے ذریعے سے طائفے چلے آتے ہیں، ہر طرح کے طائفے۔